ضلع اننت ناگ اور ضلع اننت ناگ میں کافی امپورٹنٹ اور سب سے بڑی کانسٹیچوئنسی اننت ناگ ویسٹ. اننت ناگ ویسٹ میں اگرچہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز نے مینڈیٹس کا اعلان کیا ہے، تاہم ابھی بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں اور انہوں نے مینڈیٹس کا اعلان نہیں کیا ہے. لیکن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے مینڈیٹس کا اس کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے اعلان پہلے ہی کر دیا گیا ہے، اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے اننت ناگ ویسٹ سے لڑنے جا رہے ہیں، فائٹ کرنے جا رہے ہیں فارمر منسٹر، فارمر لیجسلیٹر اور تجربے سے بھرپور سیاستدان صوفی عبدالغفار صاحب. صوفی صاحب، جب آپ نے سنا کہ آپ اننت ناگ ویسٹ میں لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے پارٹی نے آپ کو اتارا ہے، کیسا آپ کو پہلے ہی محسوس ہوا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا چیلنج آپ کے کندھوں پہ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پہلے میں آپ کا خوش آمدید کروں گا، جی اس کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا. جو پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اعتماد کیا، تو پہلی میری یہ ذمہ داری ہے کہ اس اعتماد کی میں رکھوالی کروں، اس اعتماد کا عزت رکھوں. اور جہاں تک انہوں نے مجھے عوام کے سامنے بھیجنے کی تجویز کی ہے، میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پڑ گئی ہے. اب عوام کا کام ہے، میں عوام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرے اور اپنے اعتماد اور رائے کا اظہار میرے حق میں کرے. اور اس سے مجھے ایک فکر لاحق ہوگی، جو جب پارٹی نے یہ مینڈیٹ کا اعلان میرے حق میں کیا تو مجھے اندر سے یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے وہ قوت عطا کرے، وہ صلاحیت عطا کرے کہ میں لوگوں کے اعتماد کی رکھوالی کر سکوں، لوگوں کے جذبات کی، لوگوں کے اقتصادی ضروریات کی، بے روزگار نوجوانوں کے خدمت کر سکوں. اور جو یہاں مسائل ہیں، جو یہاں کے مسائل ہیں، بالخصوص جو قید و بند میں لوگ ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم کچھ اقدامات کر سکے. بہت سے مسائل سے جڑا ہوا ہمارا جموں کشمیر ہے، اور جو خاص کر جو ہمارا ساؤتھ کشمیر ہے، اس سے بہت تکلیف سہے ہیں. تو ان لوگوں کو ان تکالیف سے باہر نکالنے کے لیے میں اور میری پارٹی بالخصوص کوشش کر رہی ہے. اور جو ہماری پارٹی صدر محبوبہ جی ہے، آپ کو یقین ہوگا کہ 5 اگست 2019 سے جو حالات یہاں پیدا ہوئے، اس میں ایک واحد محبوبہ جی تھی جس نے لوگوں کی بات کی، اور لوگوں کے جو مسائل تھے، تکلیفات تھی، انہوں نے بے باک طریقے سے اور نڈر طریقے سے ان کی نشاندہی کی اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی. صوفی صاحب، چلتے چلتے سر، مجھے لگتا ہے سر، جب آپ پہلے منسٹر تھے، آپ نے لوگوں کی نمائندگی کی، اینڈ یو نو دی فیل آف پبلک آن دی گراؤنڈ لیول، کیا اسی عزم، اسی ولولے، اسی جوش کے ساتھ لوگوں کی نمائندگی آپ صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات میں بتاؤں گا، جس وقت میں منسٹر تھا اس وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، آپ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اندر حوصلہ بھی بڑھ گیا اور تجربہ بھی بڑھ گیا. اور ہماری عزت اسی وقت اسی حساب سے برقرار رہے گی جب ہم لوگوں کی خدمت بھرپور طریقے سے، صلاحیت کے طریقے سے، باصلاحیت طریقے سے کریں گے. اور اللہ کے سامنے بھی ہمیں جواب دہ ہونا چاہیے، اور اب ہمیں فکر ہے کہ اللہ بھی ہمیں راضی ہو جائے گا، لہٰذا لوگوں کی خدمت کر کے ہی ہم اللہ کو بھی راضی کر سکتے. سر، نیشنل کانفرنس کے امیدوار سے آپ کا براہ راست ٹکر ہے، بی جے پی کے امیدوار سے سر براہ راست ٹکر ہے، اور بھی کوئی پارٹی ہو سکتی ہے، سر کیا لگتا ہے حوصلے بلند ہیں؟ دیکھیے، ایک بات ہے، آپ اگر پارلیمنٹ کے نتائج کو دیکھیں گے، میں نے پارلیمنٹ کے جو نتائج آئے اس کو میں کسی پارٹی کی جیت نہیں مانتا ہوں. وہ ایک پیر مریدی کا معاملہ تھا، ایک مخصوص طبقہ ایک طرف ہو گیا، جس سے پیر مریدی کا معاملہ تھا، اس سے اس شخص نے الیکشن جیتا. سری نگر میں بھی پیر مریدی کا معاملہ تھا تو اس میں ہی ہو گیا. اگر لیڈرانہ قیادت کی صلاحیت کریں گے تو عمر عبداللہ پھر الیکشن نہیں ہارنا چاہتا. لہذا آپ کو میری بات سے یہ سمجھ آئے گا کہ میرا مطلب کیا کہنے کا ہے. باقی میرا حوصلہ جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے، اور مجھے جو میرے سامنے جو ہے، عقل مند انسان تو ہمیشہ مقابلے کو مد نظر رکھ کر ہی دشمن کو کمزور نہیں سمجھتا ہے. لیکن جہاں تک مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اور اپنے لوگوں پہ بھروسہ ہے، ہم ان کو پچھاڑ دیں گے. سر، براہ راست مہم کب سے آپ شروع کریں گے؟ چونکہ کل ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی. انشاءاللہ نوٹیفیکیشن کل جاری ہوئی ہے،
हम फार्म भरेंगे, उस फार्म भरने के लिए कुछ फार्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, तो उसके साथ हम लगे हुए हैं। फार्म भर के हम इंशाल्लाह मैदान अमल में कूद जाएंगे, लेकिन तब तक यहाँ लोगों का आना जाना मेरे पास है, उनसे मुलाकात के लिए यहाँ रहना भी है ज़रूरी। तो उनसे बातचीत हो रही है। जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, जो ग्राउंड ज़मीनी सतह पे हमारी जो तंजीम है वो मुतहरिक है, वो अपने तरीके से घर घर जाकर इस वक्त भी कंपेन कर रहे हैं। सर आखिरी दो सवाल, इससे बरह रास्त, चूंकि आपके साथ अब ये तो मुलाकातें होती रहेंगी जब तक आपकी कैंपेनिंग चलेगी और आप पब्लिक से खिताब भी करेंगे, वहाँ से भी हम रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी सियासत पे मुफ्ती साहब का कितना इन्फ्लुएंस है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा, जब मुफ्ती साहब ने मुझे सियासत में लाया, मैं सियासत से बेखबर था। जो कुछ मैंने सीखा है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से सीखा है, और मैंने उनसे ही तजुर्बा हासिल किया है, उनसे ही ये रास्ता देखा है, और जो मसलतें हैं सियासत की हैं वो मैंने उनसे ही सीखा है। मेरे हिसाब से वो मेरे सियासी उस्ताद। और महबूबा जी से? महबूबा जी का एक बात है, जो वो खुलकर पुरअज़म तरीके से और बहादुरी से जो वो सियासत कर रही है, उसका असर मेरे जहन पर हद से ज़्यादा है। सर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सियासत के बारे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कहाँ आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो 5 अगस्त 2019 से यहाँ हालात हुए, उस वक्त जब आप देखेंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप थी, महबूबा मुफ्ती साहब और बाकी साथी, यही एक जमात है जिन्होंने यहाँ के लोगों के तकलीफ़ात का, एहसासात का, जज्बात की तर्जुमानी की है, और जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था वो उसमें सिर्फ मेरे ख्याल से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा जी ने ही उनकी निशानदेही की और उनकी अक्कासी की। सर, चलते चलते ये मेरा आखिरी सवाल होगा, कोई ख़ास बात जो यहाँ के लोगों तक आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे? मेरी यहाँ के लोगों से यही गुजारिश है कि उनके पास अब एक ही कीमती असासा है, एक ही ताकत है, वो वोट है। उसका जायज़ तरीके से इस्तेमाल करें और उस इंसान को वो वोट दें जो उनके जज्बात की अक्कासी करे, जो उनकी ज़रूरियात की अक्कासी करे, जो उनके मसाइल की अक्कासी करे, और पूरे तरीके से इंसान को परख कर, आपको इंसानों ने आपको परख के रखा है। तो मैं यही करूँगा कि मुझ पे भरोसा करके मेरे हक़ में और मेरी पार्टी के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। सोफी अब्दुल गफार साहब, फॉर्मर मिनिस्टर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी अनंतनाग की 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अनंतनाग वेस्ट 1,26,000 के करीब यहाँ पे राय दहंदगान मौजूद। देखना यह होगा इस सीट से क्या सोफी साहब अपने करीबी मद्देमुकाबिल उम्मीदवारों को हराने में कामयाब होंगे या नहीं, एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आइंदा दिनों में सब कुछ पता चलेगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।